أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، سب سے پہلے میں اس موقع پر اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اس نے مزید ہماری زندگی میں ایک رمضان کی اور بہاریں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اس موقع پر ہم اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرات، اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اگر سچ کہیں تو یہ مہینہ ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ ہمیں بنانے اور سنوارنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ ہمیں نکھارنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ ہماری جسمانی طور پر بھی تربیت کرتا ہے اور روحانی طور پر بھی تربیت کرتا ہے۔ جسمانی طور پر اس اعتبار سے کہ جو غذائیں اور جو فضلات، جو گندگیاں ہماری پیٹ میں گھنٹوں گھنٹوں مہینوں مہینوں بسی رہتی ہیں، رمضان کا مہینہ کیا آتا ہے، 14 گھنٹے 15 گھنٹے ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، سارا پیٹ ہمارا صاف ہو جاتا ہے۔ رمضان کی برکت تو اس اعتبار سے ہماری جسم کی رمضان کا مہینہ تربیت کرتا ہے، اور وہیں پر یہ رمضان کا مہینہ ہمارے دل کی بھی تربیت کرتا ہے، ہمارے باطن کی بھی تربیت کرتا ہے، ہماری روح کی بھی تربیت کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے بہت سارے گناہوں میں انسان ملوث تھا، انسان خطاؤں کا پتلا تھا، انسان معصیت کے کٹہرے میں کھڑا ہوا تھا، لیکن رمضان کی بہاریں کیا آئیں کہ وہی انسان مسجد میں تشریف لاتا ہے، وہی انسان عبادت گزار، تہجد گزار، قرآن مجید کا قاری بن جاتا ہے۔ اس طور پر یہ ماہ رمضان ہماری روحانی تربیت کرتا ہے۔ تو رمضان کی درسگاہ سے ہمیں تربیت کا سب سے پہلا سبق ملتا ہے۔ حضرات، یقین مانیں یہ رمضان اپنے اندر بڑی بڑی عظمتوں کو رکھتا ہے، یہ مہینہ اپنے اندر بڑی بڑی فضیلتوں کو رکھتا ہے، اس کی بڑی بڑی اہمیتیں قرآن اور حدیث میں اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کی عظمت کا سب سے پہلا حوالہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ واحد ایسا مہینہ ہے جس کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے، اور مہینوں کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ حج کے مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے متعین اور مقررہ مہینے ہیں، لیکن نام ذکر نہیں کیا۔ حرمت والے مہینوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تو فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، نام ذکر نہیں کیا۔ 12 مہینوں کی فہرست اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی 12 مہینوں کی فہرست بنائی، لیکن نام نہیں ذکر کیا۔ لیکن رمضان کی عظمت کا یہ سب سے پہلا حوالہ آپ یاد رکھیں، جب اس رمضان کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا تو کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. کسی اور مہینے کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں نام لے کر ذکر نہیں کیا. رمضان واحد ایسا مہینہ ہے جس کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے. حضرات، عظمت رمضان کا دوسرا حوالہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے سینے میں اور اس مہینے کے دامن میں اللہ رب العالمین نے ایسی رات رکھی ہے جو رات کے 1000 مہینے سے بہتر ہے. بہت سارے مہینے ہو سکتے تھے، بہت ساری راتیں ہو سکتی تھی، لیکن رب العالمین نے رمضان کو احترام بخشنے کے لیے، اس کے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے، لیلۃ القدر والی رات کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ کون سا مہینہ؟ وہ ماہ رمضان ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ اس کلام کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رب العالمین نے ماہ رمضان میں رکھا. یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی منشا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر فضیلت دی ہے. دنیا میں مسجدیں بہت ہیں، لیکن جو فضیلت، جو عظمت مسجد حرام کی ہے، مسجد نبوی کی ہے، مسجد اقصی کی ہے، دنیا کی کسی اور مسجد کو یہ عظمت حاصل نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے رسول آئے، لیکن جو عظمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے عطا فرمایا، وہ عظمت، وہ مقام و مرتبہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا. ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت کسی اور دن کو حاصل نہیں. مہینے 12 ہیں، لیکن ان مہینوں کو رب العالمین نے ان مہینوں پر جس مہینے کو فضیلت عطا فرمائی وہ ماہ رمضان ہے. یہ رب العالمین کا اختیار ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کی منشا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ رب العالمین نے، تمہارے رب نے پیدا کیا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ مختار کل ہے، جس کو چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے. تو ماہ محرم، ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے ایسی رات رکھی ہے جو رات کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن حرمها فقد حرم الخير كله کہ جو انسان ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ جو انسان لیلۃ القدر کی نعمت سے محروم ہو جائے، جس کو لیلۃ القدر کی دولت نصیب نہ ہو، جو لیلۃ القدر کا قیام نہ کرے، سمجھ جاؤ کہ رمضان کی ساری برکتوں رحمتوں سے ایسا انسان محروم ہو جاتا ہے. وَمَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ جو اس کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ رمضان کی ساری برکتوں کی رحمتوں سے محروم ہو گیا. یہ اتنی عظمتوں والی رات، اتنی حرمتوں والی رات، اتنی فضیلتوں والی رات اگر کسی مہینے میں رب العالمین نے رکھا ہے تو وہ یہی ماہ رمضان ہے. حضرات، روزہ جیسی عظیم عبادت، سبحان اللہ، امہات العبادت میں سے ایک عبادت روزے کی عبادت ہے. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن روزہ رکھنا ہے. اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، رب العالمین ایک روزے کے بدلے اس کے چہرے کو نارے جہنم سے اتنے ہی دور کرتے ہیں جتنی دور کے 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، ایک روزے کا اتنا بڑا مقام مرتبہ، اور جس کے بارے میں رب العالمین کا ایک قانون ہے الصوم لی وانا اجزی بہ
الصوم لی وانا اجزی بہ، دوسرے اور سارے بہت سارے اعمال ان کے بدلے فرشتے دے سکتے ہیں، ان کے بدلے اور کوئی دے سکتا ہے، لیکن روزہ ایسی واحد عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خالص میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اتنی عظیم عبادت رب العالمین نے اس کے لیے کسی مہینے کا انتخاب فرمایا، وہ ماہ رمضان ہے، اور جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا، من صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا فقد خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جو ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے اور رات میں جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہوتا ہے جیسا بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک صاف شفاف ہو کر باہر آتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم عبادت، اتنے عظیم ریاضت، اتنی عظیم بندگی رب العالمین نے اسی مہینے ماہ رمضان میں رکھی ہے۔ حضرات، روزہ بڑی عظیم عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ رب العالمین کے قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ رب العالمین کے لیے اگر بندے کے اندر اخلاص پیدا ہو تو اس ایک عبادت کے ذریعے وہ بندہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہو جاتا ہے، جس کا نام باب الریان ہے، جو خاص روزے داروں کے لیے رب العالمین نے رکھا ہے۔ تو روزہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ حضرات، اسی طرح رمضان کی عظمت کا ایک اور حوالہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رب العالمین اور اس کی رحمت، رب العالمین کی رحمت جتنا زیادہ جوش میں اس ماہ میں آتی ہے، کسی اور ماہ میں اتنا زیادہ جوش میں نہیں آتی۔ رب العالمین کی دریائے رحمت جتنی زیادہ جوش میں اس مہینے میں آتی ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں آتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک منادی ندا دینے والا ندا دیتا ہے، جیسا ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے، رمضان کی بہاریں آ جاتی ہیں، آسمان سے فرشتہ آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر، اے خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے، اے نمازوں کی پابندی کرنے والے، اے روزوں کا اہتمام کرنے والے، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اے ذکر و اذکار کرنے والے، اے صدقہ و خیرات کرنے والے، اے اپنی شخصیت کو بے زر بننے والے، یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھ اور قدم آگے بڑھاتا جا، خیر کے کام میں مزید آگے بڑھتا جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اے ماہ رمضان داخل ہونے کے باوجود شر کے کام سے نہ رکنے والے، جھوٹ بولنے والے، کاروبار میں دھوکہ دینے والے، غیبت اور چغلیاں کرنے والے، روزے کی عبادت کو چھوڑنے والے، نماز کی عبادت کو چھوڑنے والے، یا باغی الشر اقصر، بس کر ٹھہر جا، گناہوں کو کرنا چھوڑ دے، اب نیکیوں کی طرف آ جا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ رب العالمین کے کچھ آزاد بندے ہوتے ہیں، رب العالمین کے بہت سارے آزاد بندے ہوتے ہیں جن کو رب العالمین نار جہنم سے آزاد کرتا ہے اور جنت الفردوس کا جنہیں حقدار ٹھہراتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں، ایک گھڑی کا مسئلہ نہیں، ایک گھنٹے کا مسئلہ نہیں، بلکہ رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العالمین بندوں کو نار جہنم سے اس کثرت سے آزاد کرتا ہے کہ دوسرے مہینوں میں اتنی کثرت سے بندے آزاد نہیں ہوتے۔ جن کا نام جہنمیوں کے فہرست میں ماہ شعبان میں تھا، رمضان کی بہاریں کیا آ گئیں کہ رب العالمین نے انہیں نار جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار ٹھہرایا۔ اللہم اجعلنا من عتقائک من النار، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ان آزاد لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما۔ تو حضرات، رمضان المبارک کی عظمت کا یہ حوالہ ہے کہ اس مہینے میں رب العالمین کی دریائے رحمت کو بہت زیادہ جوش آتا ہے، جس کی وجہ سے رب العالمین بکثرت نار جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کر کے جنت کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ حضرات، اس مہینے کی
عظمت کا اور ایک حوالہ یہ ہے کہ جیسا ہی یہ مہینہ آ جاتا ہے رب العالمین آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور جو مردود شیاطین ہوتے ہیں، سرکش شیاطین ہوتے ہیں، رب العالمین انہیں پابند سلاسل کر دیتا ہے، انہیں قید و بند میں داخل کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت مردۃ الشیاطین۔ جیسا ہی ماہ رمضان داخل ہوا رب العالمین جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے تاکہ جنت کی طرف بڑھنے والا اور مزید بڑھتا جائے، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے تاکہ جہنم کی طرف بڑھنے والا انسان اپنے آپ کو روک سکے۔ وسلسلت مردۃ الشیاطین، اور سارے مردود شیطانوں کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ شیطان کے قید کرنے کا ہی اثر ہوتا ہے کہ جو شخص سال کے 11 مہینے مسجد میں کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا وہ پہلے صف کا نمازی بن جاتا ہے، پہلے صف کا نمازی وہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جن کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی گناہوں کو چھوڑ کر عبادت گزار ایسے بندے بن جاتے ہیں، جن کی زندگیوں میں کاروبار میں دھوکہ تھا وہ دھوکوں سے رک جاتے ہیں، جو قدم قدم پر جھوٹ بولتے تھے جھوٹ سے باز آ جاتے ہیں۔ یہ کس کا اثر ہے؟ وہ سلسلت مردۃ الشیاطین، یہ اسی کا اثر ہے جو رب العالمین نے شیطان کو جکڑ دیا ہے، تو ایسے انسانوں کے سروں سے شیطان اتر جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان رب العالمین کی عبادت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کی عظمت کا یہ حوالہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اس مہینے میں رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو اس ماہ میں جکڑ دیتا ہے۔ اور حضرات، رمضان کی عظمت کا سب سے بڑا حوالہ، ماہ رمضان کی فضیلت کا سب سے بڑا حوالہ بھی یاد رکھیں، اس ماہ میں رب العالمین نے اپنا وہ کلام نازل کیا ہے جو کلام سابقہ تمام کلاموں کے لیے ناسخ کلام ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو انسانیت کے لیے آب حیات کا کام کرتا ہے، یہ وہ کلام ہے جو انسانیت کے لیے نسخہ شفا اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، یہ وہ کلام ہے جس میں انسانیت کے مسائل کا ساری الجھنوں کا حل ہے، جو انسانیت کے لیے عروج زوال کا آسمانی قانون ہے، جو علوم و فنون کا سر چشمہ ہے، جو انسانیت کے لیے عروج کی راہیں فراہم کرتا ہے، جو انسانیت کے لیے کتاب توحید کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ اس کلام کے لیے رب العالمین نے اس کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ماہ رمضان ہے، جب رب کا کلام یہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس قرآن میں رب العالمین نے ہدایت رکھی ہے، اور اس میں ایسی نشانیاں رکھی ہیں جس کو لے کر انسان حق اور باطل کے درمیان فرق اور تمیز کر سکتا ہے۔ حضرات، سچ کہیں تو یہ مہینہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، یہ مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، رب العالمین کی کلام کی پابندی کی جائے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ سبحان اللہ، ایسی تجارت شاید آپ نے کبھی نہ دیکھی ہوگی، ایسی تجارت اور ایسا بزنس شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس میں نقصان کا خدشہ نہ ہوگا، جس میں کسی طرح کے خسارے کا کوئی امکان نہیں۔ وہ کون سا بزنس ہے، وہ کون سی تجارت ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، باقی 11 مہینے تو کرتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں اور زیادہ کرتے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے جو انہیں روزی عطا فرمائی ہے ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر راہ الہی میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو عطا کرتے ہیں، مسکینوں کو عطا کرتے ہیں،
بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس تجارت میں ذرہ برابر بھی گھاٹے کے امکان نہیں۔ سبحان اللہ۔ بتلائیں دنیا کی کون سی ایسی تجارت ہے، دنیا کی کون سی ایسی معیشت، دنیا کا کون سا ایسا بزنس ہے جس میں گھاٹے کا امکان نہ ہو؟ میرے بھائیو، یہ تجارت دنیا میں رہ کر لو، آخرت میں یہ تجارت کام آنے والی ہے۔ رب العالمین سے دنیا میں ہوتے ہوئے سودا کر لو، آخرت میں جنت ملنے والی ہے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تاکہ ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ انہیں دیا جائے، اور رب العالمین اپنے فضل سے اور زیادہ دینے والا ہے۔ انہو غفور شکور، اس لیے کہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ لہذا حضرات، یہ مہینہ ماہ رمضان حقیقت میں ماہ قرآن ہے، شہر القرآن ہے۔ اس قرآن کے نزول کے لیے رب العالمین نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ماہ رمضان ہے۔ حضرات، لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون؟ لوگوں میں سب سے پیارا انسان، سب سے بھلائی والا انسان کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ۔ لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو، جس کی عمر لمبی ہو، اور عمر لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے زندگی میں حسن عمل ہو۔ محض لمبی عمر ہو جانا، محض 100 سال کے، 90 سال کے، 110 سال کے ہونا کوئی بھلائی والی بات نہیں، کوئی خیر والی بات نہیں۔ بھلائی والی بات یہ ہے کہ لمبی عمر کے ساتھ ساتھ جس کی زندگی میں حسن عمل ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا انسان انسانیت میں سب سے بہترین انسان ہے۔ شاید اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو نہ ہوگا، اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کی زندگی میں حسن عمل ہو، کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے، کتنا بڑا خوش نصیب انسان ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھی لمبی ہو، زندگی میں رمضان پر رمضان آ رہے ہو، روزے کی توفیق بھی مل رہی ہو، عبادت کا موقع بھی مل رہا ہو اور عبادت بھی کر رہا ہو۔ ایسے انسان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات بیان فرمائی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 شخص یمن سے ہجرت کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مواخات کرایا، بھائی چارہ کرایا۔ وہ دونوں بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنے لگے۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا کہ چلو جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو۔ دونوں بھائی ایک ساتھ جہاد کے لیے نکل گئے، جہاد میں شرکت کے لیے دونوں بھائی نکل گئے۔ ان میں سے ایک بھائی اپنے جواں مردی کے جوہر دکھاتے ہوئے رتبہ شہادت پر پہنچ گیا، شہید ہو گیا، میدان جہاد میں مار دیا گیا۔ اور جو دوسرا بھائی تھا، 1 سال بعد اس کی موت بستر پر ہوئی، فطری موت ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں خواب دیکھتا ہوں، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح زندگی میں ہم تینوں ساتھ تھے، رب العالمین نے میدان حشر میں بھی ہم کو ساتھ اٹھایا، اور ہم کیا دیکھنے لگے کہ جنت کا دروازہ سامنے ہے، اس کے کھلنے کے انتظار میں ہم ہیں۔ جنت کا دروازہ بڑے انتظار کے بعد کھلا، فرشتہ آیا اور اس شخص کو جنت میں ہاتھ پکڑ کر لے کر چلا گیا جس کی موت فطری موت تھی، بستر پر جس کی موت ہوئی تھی۔ پھر جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر لمبی مدت تک ہم جنت کے دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، لمبی مدت تک جنت کے دروازے کے کھلنے کا انتظار ہم کر رہے ہیں۔ اتنے میں جنت کا دروازہ اور ایک مرتبہ کھل جاتا ہے،
فرشتہ باہر نکلتا ہے، باہر نکلنے کے بعد جو شہید تھا اس شہید کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جایا جاتا ہے، اور شہید کے پیچھے پیچھے میں بھی جا رہا ہوتا ہوں، لیکن فرشتہ مجھے روک دیتا ہے، کہتا ہے ابھی تمہاری زندگی باقی ہے، زندگی کی حالت میں کوئی جنت کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو جیتے جی اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھی ہو، دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو جیتے جی جن کی زندگی میں انہوں نے جنت کا دیدار کیا ہو، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ نے جیتے جی اپنے ہی نے حیات جنت کا دیدار کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ میں یہ خواب دیکھ رہا تھا تو میری آنکھ کھلی، میں بیدار ہو گیا، مجھے تعجب ہونے لگا، حیرانگی ہونے لگی، جو شہید ہے اس کو تاخیر سے جنت میں لے جایا گیا، اور جو اپنی فطری موت مرا اس کو جنت میں پہلے داخل کیا گیا۔ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب کیوں کرتے ہو، کس بات پر تعجب کرتے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول تعجب والی ہی تو بات، وہ جہاد جو ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کے سب سے بلند ترین چوٹی کو یہ ہے تو جہاد فی سبیل اللہ، وہ جنت میں تاخیر سے جا رہا ہے، لیکن یہ اپنی فطری موت مرنے والا جنت میں پہلے جا رہا ہے، تعجب والی ہی تو بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تعجب والی کوئی بات نہیں، سنو فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ فأين صلاته بعد صلاته وصيامه بعد صيامه وعمله بعد عمله إن بينهما كما بين السماء والأرض۔ اس کے مرنے کے بعد 1 سال تک یہ نمازیں پڑھتا رہا، اس کی نمازیں کہاں گئی؟ اس کے انتقال کے بعد رمضان اس کی زندگی میں آیا اور رمضان کی نعمت پا کر اس نے روزے رکھی، یہ رمضان کے روزے کہاں گئے؟ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ، اس کے 1 سال بعد یہ زندگی بھر عمل کرتا رہا، اس کے عمل کہاں گئے؟ إِنَّ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو ان دونوں کے ثواب کے درمیان، ان دونوں کے اعمال کے درمیان اتنا ہی لمبا فاصلہ ہے جتنا لمبا فاصلہ کے آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو، اور محض زندگی لمبی نہ ہو بلکہ زندگی لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں حسن عمل بھی ہو۔ حضرات، بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ لمبی زندگی کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں روزے کی عبادت ہو، نماز کی عبادت ہو۔ حضرات، یہ بات بھی یاد رکھیں، رب العالمین نے جو مہینہ اور یہ موقع مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا ہے، بڑی نعمتوں والا، بڑی سعادتوں والا اور بڑی رحمتوں والا یہ موقع ہے۔ اس موقع کو ہم نہیں گنوانا چاہیے۔ اس موقع میں، اس رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا، روزے سے بچنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا، نماز کی پابندی کرنے سے کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا، کوئی بہانہ ہمارا اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ذری نیکی ہمارے لیے رب العالمین کا وعدہ ہے کہ 10 گنا بڑھا کر رب العالمین اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ جس بندے کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں وہ قیام اللیل کی پابندی کرے لیکن چھٹکارا حاصل نہ کرے۔ جس کو قیام اللیل کی پابندی نہیں کر سکتا، قرآن مجید کی تلاوت کرے لیکن چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا وہ ذکر و اذکار کی پابندی میں لگا رہے لیکن عبادت سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ جو ذکر و اذکار کی استطاعت نہیں رکھتا وہ صدقہ، خیرات، غریبوں، یتیموں، محتاجوں پر خرچ کرتا رہے، عبادت سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اور جو کچھ بندگی نہیں کر سکتا، اپنی ذات کو اس مہینے میں بے ضرر بنائے، اپنی ذات کو اس مہینے میں ایسا بنائے کہ میری جانب سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اپنے کان کو گناہوں کے سننے سے کنٹرول میں رکھے، اپنی آنکھ کو گناہوں کے دیکھنے سے کنٹرول میں رکھے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں کے چھونے سے کنٹرول میں رکھے، اپنے قدموں کو گناہوں کی طرف بڑھنے سے کنٹرول میں رکھے۔ کسی انسان کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ اور حضرات، یہ نقطہ بھی یاد رکھیں،
ایسے انسان سے بڑھ کر کوئی انسان محروم نہیں ہو سکتا، ایسے انسان سے بڑھ کر کوئی بدنصیب انسان نہیں ہو سکتا کہ رمضان کا مہینہ آئے لیکن نیک اعمال وہ نہ کر سکے، بھلائیاں نہ کر سکے، بندگی نہ کر سکے اور ان بندگیوں کے ذریعے اپنی معافی نہ کرا سکے۔ ایسے بندے سے بڑھ کر کوئی انسان بدنصیب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے۔ کیا دعا فرمائی ہے؟ من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر لہ، کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ آنے کے بعد نیکیوں کے ذریعے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکا، وہ بد دعا دیتے ہیں کہ رب العالمین ایسے بندے کو تباہ و برباد کرے۔ اور یہ بھی جان لے کہ فرشتوں کے سردار نے جو بد دعا کی ہے، انبیاء کے سردار نے اس بد دعا پر آمین فرمائی ہے، کہا اللہم آمین، اے اللہ اس دعا کو تو قبول فرما۔ لہذا حضرات اس مہینے کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ جو نیکی ہم سے ہو سکتی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، اس لیے کہ اس مہینے کی ہر نیکی کو رب العالمین 10 گنا عطا کر کے دینے والے ہیں۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، بار الہ رمضان کے اس بابرکت مہینے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، بار الہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما، بار الہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما، ہم سب کو جنت کا حقدار فرما، بار الہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو کھلنے کے سلسلے جاری فرما، بار الہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کے سلسلے جاری فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔